PRY کا یہ نیوز اسپیشل دیکھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا 16 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال پہ بین ہونا چاہیے, چاہے وہ مکمل بین ہو, جزوی بین ہو. اس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس یہاں بچے بیٹھے ہیں نا, میں چاہتی ہوں ذرا ہم یہ بھی آپ کو ان سے بھی ملوائیں. اور یہ بڑے شاندار بچے ہیں, ان میں سے کچھ بچوں کے کارڈز بھی میں نے دیکھے ہیں. یہ 13 سال کے 14 سال کے بچے ہیں جو اپنا ٹیک اسٹارٹ اپ چلا رہے ہیں. اور میں نے پوچھا بھائی آپ کیا استعمال کر رہے ہیں, کوئی کلاؤڈ استعمال کر رہا ہے, کوئی اور AI ٹول استعمال کر رہا ہے. میں نے پوچھا کوڈنگ کس طرح کرتے ہیں, تو یہ بڑے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں. ذرا آڈینس سے بھی ہم کوئک پول لینا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں ہمارے پاس تمام ریپرزنٹیشن ہے. میرا خیال ہے پیرنٹس کی بھی, ٹیچرس کی بھی, بچوں کی بھی. آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ 16 سال سے کم عمر کے لوگوں یا بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پہ پابندی ہونی چاہیے ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ میں سے کوئی بھی پابندی کے حق میں نہیں ہے. دیکھیں سوشل میڈیا اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا یہ بھی تو ڈفرنس ہے نا. دیٹ از اے ویری ایکسلنٹ پوائنٹ کہ ہم سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کو گڈمٹ, ہاں بالکل, ہم ایک ہی برش سے ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی کبھی بھی نہیں آپ کو روک سکتے, نہ روکنی چاہیے, وہ ظلم ہوگا. لیکن جو اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے کہ انسٹاگرام, ٹویٹر, ٹک ٹاک, ان پلیٹ فارمز کے اگر اوپر ہم فوکس کریں, فیس بک کے, اس کے اوپر جو ایکسیس ہے اس کو لمیٹڈ. میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم میٹرک کی تک اسی کتاب میں ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ نہیں پڑھاتے, سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے, بلینگ کے بارے میں نہیں بتاتے, ڈیپ فیک کے بارے میں, ان کے ورڈز کا بھی نہیں پتا. بغیر اس موبائل کے پاکستان کا کون سا انسان آج فنکشن کر سکتا ہے؟ تو آپ اس کو نہ بھی نہیں چاہیے, لیکن ہم ساری دنیا کے اس کو پہاڑے بھی یاد کرا رہے ہیں, کیپٹلز بھی یاد کرا رہے ہیں. جو ریئل لائف کے پرابلمز ہیں اس سے نارمل بچہ تو واقف نہیں ہے. ٹائپنگ ہی ختم ہونے والی ہے, ہم تو باتیں کر کے سارا کچھ کر رہے ہوں گے. اس دنیا میں جا رہے ہیں ہم, تو اس دنیا کی تیاری کدھر ہے؟ یہ پاکستانی پرابلم نہیں ہے, یہ ایک گلوبل پرابلم ہے. وہاں پر بھی آپ سینٹ کے جو اجلاس کی مارک زکربرگ کی بات کر رہے ہیں, وہ بیچارہ سینیٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ہوتا کیا ہے, وہ کیا اس کے اوپر بینڈ لگا رہا ہے. ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ. تسلیم کیا کہ وہ اپنے ٹیک پلیٹ فارمز کے اوپر وہ سیف گارڈز نہیں لگا پائے جس سے بچوں کو وہ پروٹیکٹ کر سکے. سو دیر از کلیئرلی اے پرابلم جو پوری دنیا آئیڈینٹیفائی کر کے سالو. یورپین یونین از آلسو اسٹرگلنگ ود لیجسلیشن, لیجسلیٹ نہیں کر پائیں گے. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ از دس مائنڈ سیٹ کہ جی ایک قدغن اور لگا دو. لیکن چیلنج تو ہے نا. چیلنج یہ ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں, کیا یہ جو بڑا سوال ہے, کیا ان کی تربیت آپ کر رہے ہیں یا ان کی تربیت وہ ٹیک کمپنیاں ان کے ڈیزائنڈ الگوریدمس کر رہی ہیں, جو آپ کے بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں یا آپ کو کون ہونا چاہیے. آپ جس نیریٹو کی بات کر رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ لیک کرتے ہیں ہمارے تعلیمی ادارے. دے ڈونٹ ہیو اے اسٹرانگ پارٹنرشپ ود دا پیرنٹس. یہ جو پارٹنرشپ لیک کر رہی ہے اس کا اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچے سوشل میڈیا کا یوز نہیں بلکہ ابیوز کر رہے ہیں. اینڈ اگین اسفر صاحب ہیز جسٹ مینشن کہ جو ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, ٹویٹر کی, تو وی ہیو ٹو کریٹ اے تھن لائن کہ ہم اس کے درمیان اور جب ہم بچوں کو ٹیکنالوجی کی تعلیم دے رہے ہیں اس کے درمیان ایک تھن لائن ڈرا کرنی پڑے گی. پیرنٹس کا بہت بڑا اس کے اندر ایک رول ہوگا کہ تعلیمی ادارے, خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ ہم اسکولس کو ایڈریس کریں, کیونکہ بچوں کی بیسک نشو نما, بچے ایڈولسنس کی ایج میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں جب وہ اسکول سے پاس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ پیرنٹس کو بلائیں, ان کے کاؤنسلنگ سیشنز کریں, ان کے اور ان کے بچوں کے درمیان ان کے لیے بلا کے میٹ اپس کروائیں کہ جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا کنٹرول یوز کرنا ہے تو اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں. صحیح. اب اس ڈبیٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہماری ٹیمز گئیں اور مختلف لوگوں سے انہوں نے پوچھا یہی سوال اسٹوڈیو سے باہر, کیونکہ اسٹوڈیو کے اندر تو ہمیں مکمل طور پہ کنسنسس نظر آ رہا ہے کہ پیرنٹل جو انوالومنٹ ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. پابندی کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے, کوئی نہ کوئی اور طریقہ کار نکال لیا جائے گا. لیکن عوام کی اس کے اوپر کیا رائے مختلف ہے, آئیے جانتے ہیں. بند تو خیر نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس بہت کرنا پڑے گا اس پہ. جو ایڈکٹ ہوں گے ان پہ تو بہت ہی برا اثر پڑے گا. ایک دم بند کریں گے تو بھی وہ بھی صحیح نہیں ہے. موبائل تو ہونا ہی نہیں چاہیے, 16 سال تک کا تو الاؤ ہونا ہی نہیں چاہیے. ظاہر ہے ان کی پڑھائی میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے, وہ ہر وقت ریلز دیکھتے رہتے ہیں مختلف, اور اس طرح سے جو ان پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت قربانیاں دینی پڑیں گی, تبھی کچھ ہو سکتا ہے. نئی جنریشن کو آپ نئی ٹیکنالوجی سے روکیں گے تو آپ یہ بتائیں آپ کا فیوچر کیا ہے. میں خود 14 سال کا ہوں, لیکن میں خود IT کا کورس کر رہا ہوں. دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے نا, آپ بچوں کو اپنے زمانے کے سے کٹا کے نہیں رہ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے, اس سے اور نیگیٹو امپیکٹ جائے گا نوجوان نسل پہ. اگر آپ اپنے بچوں کا سوشل میڈیا کا استعمال یا موبائل کا آپ نے استعمال جب کم کیا, جب وہ اسکول جاتے ہیں یا جب ان کے ارد گرد دوست ہوتے ہیں, ان کے پاس فون بھی ہے, ان کے پاس ایکسس بھی ہے, کیا
ایک سوشل پریشر ہے, ایک بلینگ ہے, ان کو لگتا ہے کہ انہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا, باقی لوگ ہم سے آگے نکل رہے ہیں. اس کا ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بھی ہے نا. ڈیجیٹل ایجوکیشن بہت ضروری ہے سب سے پہلے لوگوں کو دینے کے لیے. اینڈ سیکنڈ یہ کہ آج جو سٹریس ہے وہ یہ ہے کہ لائکس کم آئے ہیں, چیزیں کم ہوئی ہیں, میں نے دیکھا نہیں تھا. تو یہ جو ہم تھوڑا سا گڑبڑ ہیں اس میں کہ ڈیجیٹل جو دنیا ہے اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم, یا ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ریل سے ریل کا آنا اور پھر وہ انٹیلیجنس جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے ساتھ لنک ہو جانا 10 اور ریلوں کا, وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ جب تک پیرنٹس کا کچھ ٹائمنگ نہ لگے اس چیز کو, اس کی ڈیوائس کو کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہوگا. تربیت کس کا نام ہے؟ ڈیجیٹل دنیا ہے تو ڈیجیٹل ہی تربیت ہوگی بچوں کی. تو مجھے لگتا ہے یہ بڑا ضروری ہے اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں ہوں کہ بالکل ہی آپ بند کر دیں, ان کی ڈیجیٹل دنیا بند کر دیں. ہاں یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی جو میں سوسائٹی میں اپنے آس پاس دیکھتا ہوں, میں ایوریج تو بات ہی نہیں کر رہا, ایک بچہ اگر اسکول ہی نہیں جا رہا اور اس کے ہاتھ میں آپ نے ڈائریکٹ یہی پکڑا دیا ہے, جس نے غلیل نہیں چلائی اس کو آپ نے کلاشنکوف دے دی ہے, تو آپ اندازہ کریں پھر کیا ہوگا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں, اور پھر اس کا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائمنگ کی اور ایج کی ضرور ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, لیکن اس میں جو آپ کے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں, اسٹڈیز کیا کہتی ہیں, کیا جو جن کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں یا جن کے اوپر وہ اسٹریس زیادہ ہے, ان کی ایج گروپ کیا ہے؟ 13 سال سے لے کے 13 سال میں آپ کے اندر چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں. اور مین آپ کا پیئر پریشر بہت ہوتا ہے, کیونکہ فرینڈس ہیں, سرکل ہے, ان کے ساتھ آپ نے ہینگ آؤٹ بھی کرنا ہے, ان سے ملنا بھی ہے, آپ ڈفرینٹ گیمس میں بھی انوالو ہوتے ہیں. سم ٹائم کچھ بچے اسٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس ایج میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور موسٹلی 17-18 ایئرس تک جا رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ والی ایج ہوتی ہے جس میں آپ کی ڈیسیجن میکنگ ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. تو اگر آپ کسی ایسے گروپ سے آپ کا تعلق بن جاتا ہے جو کہ نیگیٹو چیزوں میں انوالو ہیں, تو پھر آپ ان کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, چاہے وہ ایڈکشن ہو, چاہے وہ کچھ اور دوسری چیزیں ہوں. تو یہاں پر ہمارے پاس جو پیرنٹس بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں, وہ کیوں لے کے آ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ بچہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ, گیمنگ پہ, اور اس کی اسٹڈیز افیکٹ ہو گئی ہیں, پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہا. موسٹلی میٹرک انٹر کے بچے ہوتے ہیں, او لیولس اے لیولس کے بچے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم موسٹلی یہی سکھاتے ہیں کہ بیہیورل ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ بچے کو اگر آپ نے دینا بھی ہے کمپیوٹر تو کوئی ٹائم آپ سیٹ کر لیں اس کا, اور پھر ساتھ میں دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو کریں. اب جیسے کہ سر نے بھی بات کی تھی کہ ہمارے پاس پلے گراؤنڈ وہ سب ہے نہیں, تو پلے گراؤنڈ کے علاوہ پھر کیا آپشنس ہو سکتے ہیں؟ تو گھر کے اندر انڈور گیمس ہو سکتے ہیں. کچھ بچے ہیں جو جم جوائن کر لیتے ہیں, اس طرح سے بھی ہمارے پاس کچھ کلائنٹس ایسے ہیں کہ اس سے بھی ان کی کہیں نہ کہیں فرینڈشپس بھی ہو جاتی ہیں اور کہیں سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے. یعنی ورچوئل ورلڈ سے جو ریئل دنیا سے تو پیرنٹس کرتے ہیں سم ٹائم, اگر ڈیلی نہیں بھی لے جا رہے تو ویکینڈس پہ بچوں کو لے جاتے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ کیونکہ ہم کریکولم کی جب بات کر رہے ہیں تو اس وقت جتنے پاکستان کے یا پوری دنیا کی طرف اگر آپ دیکھیں جو بڑے پبلشنگ ہاؤسز ہیں, تو جتنی بکس آ رہی ہیں کیمبرج کی ہو یا دیگر بورڈز کے, ان سب کا ایک ڈیجیٹل ورژن موجود ہے کہ آپ بک پڑھیں اور پھر اس دنیا میں جائیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ, اور وہاں جا کے اس کی آپ یوٹیوب پہ یا دیگر چیزوں پر جا کر اس کی ایلیبریشن دیکھیں. تو اگین ایز آئی لائک ایلیمینیٹ کرنا از ناٹ اے ڈیبیٹ, ناٹ دا ڈیبیٹ آئی گیس رائٹ ناؤ. بات ہو رہی ہے اس کی فیئر یوزیج کی. اب جب ہم یوتھ کو اپنے یا بچوں کو یا نوجوانوں کو, وہ وائرل کانٹینٹ سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز 10.3 ملین ٹائمز ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح ہے. اس میں جب تک بچوں کو ہم فرق نہیں سکھائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی مختلف مسائل کا شکار رہے گی. لوگ اپنی جانیں کھو دیتے ہیں اس چکر میں. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے بچے کو انسان بنانا ہے کہ روبوٹ بنانا ہے. آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ ظاہر ہے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچے کو دنیا کی ہر ٹیکنالوجی سے متعارف کراؤں, لیکن ہر چیز کی ایک گروتھ ہوتی ہے. آپ کس طریقے سے آپ کا بچہ گرو ہو رہا ہے, یہ مجھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا بچہ ایڈکٹ تو نہیں ہو گیا ہے. جب وہ ایڈوانس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈرگز استعمال کر رہا ہے. لیکن موبائل ٹیکنالوجی کا جہاں بہت فائدے ہیں اور بے انتہا فائدے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن ایک جنرلی پرنسپل ہے کہ نیگیٹیوٹی آلویز سیل. جو نیگیٹو ٹرینڈز ہیں نا, ان کی فالوئنگ آپ دیکھ لیں, اور جو سیریس کانٹینٹ ہے اس کی فالوئنگ. بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے ملک کے اندر ہمارے مشہور اگر ویلاگرز اور بلاگرز آپ دیکھ لیں اور کس طرح کا وہ کانٹینٹ بنا رہے, آپ کے پاس اپنے بچوں کی کیا توجہ ہے, یا آپ کی فون کے پاس آپ کے بچے توجہ زیادہ دے رہے ہیں؟ تو کیسے پھر پیرنٹس جو ہے وہ توجہ. دیکھیے ساری یونیورسٹیز جو ہیں اس وقت, بڑی سے بڑی یونیورسٹی
اور چھوٹی سے چھوٹی یونیورسٹی اپنے آپ کو کہاں پروموٹ کرتی ہے؟ انسٹاگرام پہ، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے کنٹینٹ سے کمپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آئی بالز اس جنریشن کی اسے وہی ملتی ہے. انسٹاگرام پہ جو کنٹینٹ بلاگر بناتا ہے اس کنٹینٹ کی مارکیٹ میں ایپیٹائٹ ہوتی ہے. جب سوسائٹیز گرو کرتی ہیں، میچور ہوتی ہیں، تو پھر کنٹینٹ بھی میچور ہوتا ہے. اور یہ بات مظہر نے بالکل صحیح کہی ہے کہ جو فیک نیوز ہوتی ہے وہ کوئی تقریباً شاید 130% زیادہ تیز ٹریول کرتی ہے بنسبت ریئل نیوز کے. دیٹس ہیومن نیچر. لیکن ہم جس ایج میں ہیں اٹس انفارمیشن ایج ہے جی، آپ روک ہی نہیں سکتے. کیا کرے پیرنٹس ریحان صاحب؟ پھر کچھ چیزیں اصول بنا لیں کہ اگر آپ کے گھر میں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے تو اس کی اسکرین بچے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے رکھا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ایک تو لیونگ روم میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی اسکرین آپ ہر وقت دیکھ سکتے ہو، آتے جاتے آپ کی نظر میں رہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. بچے کے ہاتھ میں اگر فون بھی ہے تو آپ کے پاس نظر آنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے ٹائم کو آپ سیٹ کر دیں. میرے گھر میں انٹرنیٹ کٹ آف ٹائم 9 o'clock ہے. 9 o'clock کے بعد کسی بچے کو الاؤڈ نہیں ہے انٹرنیٹ استعمال کرنا. 10 بجے کے بعد تو جاگنا بھی الاؤڈ نہیں ہے. یہ آپ کو رولز بنانے پڑیں گے اپنے گھر کے، اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی، اور یہ ہر پیرنٹ کو کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا. لیکن ایک آپ کے گھر کی 4 دیواری تک آپ کا کنٹرول ہے. جب آپ کا بچہ باہر اسکول جاتا ہے یا دوستوں کے پاس لیجسلیچر کا کام یہ ہوا نا کہ ہم نے ایجوکیٹ، خالی لیجسلیشن بنانا نہیں ہے. اس وقت جو پاکستان کو اشد ضرورت ہے وہ اویئرنیس کی ہے، لیجسلیشن کی نہیں ہے. مچھر کے، ڈینگی کے صبح شام اشتہار کرتے ہیں، لیکن یہ آج تک کبھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کیا ہے، چیٹ جی پی ٹی کا اچھا استعمال کیا ہے، اے آئی کا استعمال کیا ہے؟ یہ نہیں کرتے نا. تو لیجسلیٹر کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کی اویئرنیس کے اوپر کام ضرور کریں، اور اس کو لازم کریٹ کریں کہ آپ کا کریکولم کے اندر ایک بڑا جو تبدیلی آئی ہے نا. ایک وقت ہوتا تھا کہ میں اپنے بچے پہ ڈومینیٹ کرتا تھا، اب بچہ مجھ پہ ڈومینیٹ کرتا ہے. اور بعض پیرنٹس اس چیز کو سمجھتے ہیں، بعض پیرنٹ سائیکولوجیکلی جو ہے سے وہ ہوتے ہیں. جیسے اگر کوئی ماں ہے، اگر ماں کو اس ٹیکنالوجی کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے نہیں پتا ہوگا کہ وہ بچہ کیا کر رہا ہے. بہت ساری ماؤں کو نہیں پتا، ایکچولی نہیں پتا. گاؤں میں آپ دیکھیں ماؤں کو نہیں پتا. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر اسے نہیں پتا تو اس کو کسی نہ کسی کو جا کے سمجھانا پڑے گا. اگر وہ ظاہر ہے اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ ہے، تو کم سے کم اسے یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کا بچہ موبائل ہر وقت نہیں استعمال کرے. آپ اس کے لیے ایک وقت مقرر کریں. اور اس کی بھی ایک ہے جو 10-12 سال کی عمر میں کہ بچے کو تو ویسے ہی موبائل نہیں پکڑانا چاہیے، کہ بہت سے اثرات برے ہوتے ہیں. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ DigiSkills.pk گورنمنٹ کا پلیٹ فارم ہے، آپ کو فری کورس سکھاتا ہے، انٹرنیٹ سکھاتا ہے. اب اس کی اویئرنیس زیادہ ضروری ہے، لوگ سیکھ سکیں ڈیجیٹل اسکلس. اسی طرح ایک رائڈ ہیلنگ کی مشہور کمپنی ہے، اس کے ایک جو فاؤنڈر ہے بانی، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ گاڑی کی لوکیشن یعنی جو میپس ہیں اس کے لیے پہلے ہمیں ایک کلاس روم لینا پڑتا تھا اور ہم لوگوں کو سکھاتے تھے. آج ہم انہی کو جو زیادہ تر رورل پاکستان سے یا ٹیئر 2 سٹی سے لوگ چلا رہے ہیں اس گاڑی کو یا بائک کو، ان کو ہم صرف یوٹیوب کا ایک لنک دے دیتے ہیں اور وہ لنک سے سیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی رائڈ کس طرح بک کرنی ہے، کس طرح یوز کرنا ہے. رسپانسبل یوز کرائیں لوگوں کی. اور اس میں ظاہر ہے یہاں پہ اس نالج شیئرنگ کو، اس نالج لیڈرشپ کو گورنمنٹ اور جو آپ کی انٹیلیجنسی ہے وہ دے گی. وزارت IT کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کیا کر رہی ہیں آلٹرنیٹس کے لیے؟ گڈ کوشچن.